10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین نے اپنے شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام علی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو کہ یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے گا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس دجال کو ختم کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والوں کو غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرو تو اگلے ہی دن اس کے قرض کے انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی تلاوت کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی حسانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔
इस अमल को मुकम्मल सुनकर और समझ कर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आपका मुकद्दर समझ जाएगा, आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी, इसके आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये 3 दिन बड़े ही अहम दिन होते हैं। इस अमल को अपने पास लिख कर महफूज कर लें और अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनको भी ये पैगाम और ये सूरत ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस सूरत को पढ़कर अपना मुकद्दर संवार सकें, अपनी मुश्किलों को आसान करवा सकें, अपनी हाजतों को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से पूरा करवा सकें। जान लीजिए, इमाम अली मुकाम की शहादत तारीख़ के अंदर एक ऐसी शहादत है कि इस जैसी शहादत ना पहले कभी हुई और ना ही क़यामत तक कोई और हो सकती है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो आपकी वलादत हुई, तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत के बारे में आगाह फरमा दिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अमीन ने मुझे ये इत्तला दी है कि मेरा ये फ़र्जंद सर ज़मीन फ़रात में शहीद किया जाएगा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि इसके मुक्तल की मिट्टी दिखाओ, बस वो मिट्टी लाए और फिर वो मिट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी और फरमाया कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने इस मिट्टी को शीशे में डाल लिया और जब इमाम अली मुकाम अर्ज़े करबला में शहीद हुए तो वह मिट्टी मदीने पाक में खून बन गई थी, और जब मैं इस मिट्टी को खून बनते हुए देखा तो मुझे पता चल गया कि इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया है। फरमाती हैं कि दोपहर का वक्त और मैं अपने घर में सोई हुई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक गर्द आलूद था। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इस हाल में कैसे आना हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे इमाम हुसैन को आज करबला के अंदर शहीद कर दिया गया है। ये शहादत इतनी दर्दनाक थी कि इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर अक़दस को 3 दिन तक यानी 10 और 11 और 12 मुहर्रम के दिन नेज़े की नोक पर चढ़ाकर दमिश्क के बाज़ारों में फिराया गया। और यहाँ तक कि आपके सर अनवर की शान ये है कि जब आपका सर अनवर को 3 दिन तक दमिश्क के बाज़ारों में घुमाया गया तो इस वक्त आपके बारे में एक रावी कहते हैं कि इस वक्त मैंने हुसैन के सर अनवर को नेज़े पर चढ़े हुए देखा। मैं इस वक्त दमिश्क में था कि आपके सर अनवर के सामने खड़े होकर एक आदमी ये सूरत पढ़ रहा था। फिर जब वो इन अल्फाज पर पहुँचा, तर्जमा क्या तूने ना जाना कि बेशक असहाब कहफ और रकीम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे। जब इस आयत मुबारका पर वो शख्स पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर अक़दस से कुरान पाक की तलावत की आवाज़ आती है कि आप ये फरमा रहे होते हैं, ए असहाब कहफ के बारे में कहने वालों, मेरा कत्ल किया जाना, मेरे सर का नेज़े पर चढ़ाया जाना, ये इससे भी ज़्यादा अजीब तर है। कहने वाले कहते हैं कि इमाम हुसैन का कत्ल किया जाना और आपके सर अनवर को तन से जुदा करके नेज़े की नोक पर चढ़ाना, फिर दमिश्क के बाज़ारों में घुमाना, ये असहाब कहफ के वाक़े से अजीब तर है। तो नाजरीन जान लीजिएगा, ये सूरह मुबारका सूरह कहफ है और जो लोग सूरह कहफ का अपने घरों में इसकी तलावत का एहतमाम करते हैं, जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इस तरीके के मुताबिक पढ़िए तो इंशाल्लाह जो कुछ भी इस सूरत के बारे में बयान किया गया है वो ज़रूर पूरा होगा और अल्लाह तबारक ताला इस वजीफ़े को करने वाले को खाली दामन नहीं छोड़ेगा, इनकी झोलियाँ भर देगा। नाज़रीन कराम, 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी मेरे हुसैन का नाम ज़िंदा और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। नाजरीन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि 10, 11 और 12 मुहर्रम वाले दिन आपने ये सूरह कहफ किस तरह पढ़नी और कितनी बार पढ़नी है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है कि आपने ये सूरत मुबारका
10, 11 اور 12 محرم کے دن آپ نے اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب ہے، لیکن نہیں تو ویسے بھی اس صورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ کہف اور اس کے اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم کو 11 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورۃ کہف اور پڑھ لیا کریں، تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے گا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت بھی اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پر تاثیر ہو جاتا ہے جب اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کو کریں گے، اتنا ہی زیادہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیے کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور آپ جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورۃ کہف کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعظیم والے دنوں میں برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔